رحمت ڈرامہ کی آنے والی ایپیسوڈ میں کیا انایا کی باری کو پھنسانے والی نئی چال کامیاب ہوگی یا نہیں؟ اور کیا باری ہمت کر کے پریشے کو سچ میں اپنی محبت کا اظہار کر پائے گا یا نہیں؟ اور علیزے کی زندگی میں کون سی نئی مشکلات آنے والی ہیں اور کیا وہ ان کا مقابلہ کر پائے گی یا نہیں؟ آج کے ریویو میں ہم یہ سب ڈسکس کریں گے ناظرین، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ٹیزر کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ آخر کار باری اس بار سچ میں اپنی محبت کا اظہار کرنے جا رہا ہے پریشے کے سامنے، اور اس بار لگتا ہے کہ یہ کوئی خواب نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے پہلے 2-3 بار ہمیں یہی سب خواب کی صورت میں دکھایا جا چکا ہے۔ اگر اس بار بھی ایسا ہوا تو یقیناً ناظرین کی طرف سے سخت رد عمل آئے گا۔ ویسے بھی آیان ملک چھوڑ کے جا چکا ہے تو اب باری کے لیے راستہ کافی حد تک صاف ہو چکا ہے اور وہ پریشے کے سامنے اپنے دل کی بات رکھنے والا ہے۔ ادھر منال کی باتیں سن کر واقعی ہی دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ اب انایا کو ٹکر دینے والا کوئی موجود ہے۔ منال انایا کو اچھی طرح جانتی ہے، اس لیے اس کا اچانک بدل جانا اور حد سے زیادہ نرم رویہ اپنانا انایا کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ اپنے والد سے کہتی ہے کہ وہ راحیل سے شادی کے لیے تیار تو ہے، مگر اس سے پہلے باری کی بھی کہیں منگنی ہو جانی چاہیے، تو یہ سن کر شایان صاحب کافی حیران ہو جاتے ہیں۔ وہ منال کو سمجھاتے ہیں کہ ان کا پلان تھا کہ پہلے بیٹی کی شادی کریں گے اور پھر باری کی، لیکن منال اپنی بات پر قائم رہتی ہے اور اپنے باپ سے کہتی ہے کہ بھلے ہی آپ انایا کے اس بدلے ہوئے روپ کو دیکھ کر قائل ہو گئے ہوں گے کہ وہ بدل چکی ہے، لیکن میں انایا کی خصلت سے اچھی طرح واقف ہوں، اور مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ اس سب کے پیچھے بھی انایا کی کوئی چال ہے۔ شاید وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ایک دفعہ میری اور راحیل کی شادی ہو جاتی ہے تو پھر باری کو ٹریپ کرنا انایا کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ انایا اپنی ضد سے پیچھے ہٹ جائے ایسا تو میں کبھی مان ہی نہیں سکتی۔ جبکہ راحیل کو بھی یہی لگتا ہے کہ منال انایا کے بارے میں کچھ زیادہ ہی نیگیٹو سوچ رہی ہے، اور راحیل جس طرح اپنی بہن کی باتوں سے قائل ہو چکا ہے، منال کو اب مزید خوف آنے لگا ہے۔ لیکن یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ شایان صاحب کبھی بھی باری کی شادی پریشے کے ساتھ نہیں کریں گے، جبکہ منال اور باری دونوں جانتے ہیں کہ اس گھر کے لیے سب سے بہترین بہو صرف اور صرف پریشے ہی ثابت ہو سکتی ہے، جس نے نہ صرف ہر مشکل میں اس گھر کے لوگوں کا ساتھ دیا ہے اور ساتھ کھڑی رہی ہے، بلکہ باری بھی پریشے سے محبت کرنے لگا ہے، اور منال نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں پہلی بار کسی کی محبت کے چراغ جلتے دیکھے ہیں۔ اور منال اپنے بھائی کو خوش دیکھنا چاہتی ہے، لیکن منال باری سے کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ ہم ڈیڈ کو پریشے کی بات کریں، میرے خیال سے اب تو وقت آ چکا ہے کہ پہلے تمہیں پریشے کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دینا چاہیے اور دیکھ لینا چاہیے کہ کیا وہ بھی تم میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں۔ خیر، منال جب دیکھتی ہے کہ ڈیڈ بھی اس بار انایا پر ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ وہ سچ میں بدل چکی ہے، تو وہ اپنے باپ کو کنونس کرتی ہے کہ ٹھیک ہے، ایک دفعہ باری کی منگنی ہو جانے دیں میری شادی سے پہلے، تو انایا کا سچ خود بخود سب کے سامنے آ جائے گا۔ شایان صاحب بھی یہاں الجھن میں پڑ جاتے ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک وہ بات نہیں سمجھ پا رہے جو منال بخوبی جان چکی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر باری کی منگنی پہلے ہو گئی تو انایا کے سارے منصوبے خاک میں مل جائیں گے، اور وہ کبھی نہیں چاہے گی کہ راحیل اور منال ایک ہوں۔ ویسے بھی انایا کی ماں اس کے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہے اور اسے صاف لفظوں میں بتا دیتی ہے کہ اگر وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ منال اور راحیل کو ملا کر وہ باری کو حاصل کر لے گی تو یہ اس کی سراسر غلط فہمی ہے، لیکن انایا وہ کردار ہے جو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، اس لیے وہ سب سے پہلے باری کی زندگی میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے اور سیدھا اس کے آفس پہنچ جاتی ہے۔
پہلے کی طرح وہ اس پر حق جتاتے ہوئے اس کے ساتھ لنچ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ باری اگرچہ اس کے رویے سے اندر ہی اندر پریشان ہے، لیکن اپنی بہن کی خوشی کی خاطر وہ انایا کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے۔ اسے ابھی تک یہ اندازہ نہیں کہ انایا کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ خیر، اب چونکہ منال باری کو صاف کہہ دیتی ہے کہ اب اسے مزید دیر نہیں کرنی چاہیے اور فوراً پریشے کو پرپوز کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے والد سے بات کر چکی ہے کہ اس کی شادی باری کی منگنی کے بعد ہوگی اور یہ سب پریشے کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں۔ اسی دباؤ کے بعد باری ہمت کرتا ہے اور آفس میں ہی پریشے کے سامنے اپنے دل کی بات رکھ دیتا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ سن کر پریشے یقیناً حیران رہ جائے گی، لیکن اس بار لگتا ہے کہ وہ آیان کی طرح صاف انکار نہیں کرے گی، بلکہ شاید سوچنے کا وقت لے۔ دوسری طرف علیزے کی حالت دیکھ کر واقعی ہی دل دکھتا ہے۔ رمیسا بیگم تو جیسے حد سے ہی گزر چکی ہیں اور ہر صورت علیزے کا گھر برباد کرنے پر تلی ہوئی ہیں۔ ادھر زہیب کی ماں اور بہن بھی علیزے کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کر رہی ہیں، جبکہ وہ پہلے ہی بہت مشکل میں پھنسی ہوئی ہے۔ زہیب اگرچہ اس کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن کب تک وہ اپنی ماں اور بہن کے سامنے کہتا ہے کہ وہ ابھی تک علیزے کو کہیں گھمانے نہیں لے کر گیا، حالانکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے پاکستان گھمائے گا۔ یہ سن کر ماں اور بہن دونوں کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ زہیب علیزے کے ساتھ زیادہ وقت گزارے۔ وہ فوراً اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں کہ وہ ان کی بات کا غلط مطلب نہ لے، لیکن اس حالت میں علیزے کو کہیں لے جانا مناسب نہیں، اور ماں بھی فوراً زہیب سے کہتی ہے کہ تم بلا وجہ اسے پریشان کر رہے ہو۔ علیزے جو پہلے بہت خوش تھی کہ وہ زہیب کے ساتھ پاکستان گھومے گی، اپنی ساس اور نند کی بات سن کر اس کا چہرہ جیسے مرجھا جاتا ہے، اور یہاں پر ممکن ہے کہ وہ خود بھی زہیب کو منع کر دے کہ وہ کہیں نہ جائیں تاکہ اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔ لیکن مزہ تو تب آئے جب زہیب خود اپنی ماں اور بہن کو جواب دے کہ جب علیزے سارے گھر کے کام کر رہی ہوتی ہے اکیلے، تب تو آپ دونوں میں سے کسی کو خیال نہیں آیا کہ علیزے کے لیے یہ سب کرنا مشکل ہوگا، آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ ہی بٹا دیں۔ میں اگرچہ چپ ہوتا ہوں لیکن سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اب اگر میں علیزے کو باہر گھمانے کی بات کر رہا ہوں تو آپ دونوں کو فوراً خیال آ گیا کہ علیزے کے لیے یہ مشکل ہوگا۔ جو لڑکی اکیلے سارا گھر سنبھال سکتی ہے وہ باہر بھی میرے ساتھ گھومنے جا سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو علیزے کے لیے زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو زہیب پہلے بھی تمام ویورز کے دل میں اپنی جگہ بنا چکا ہے، اور اگر وہ اس بار اپنی ماں اور بہن کو یہ جواب دیتا ہے تو میرے خیال سے ڈرامے کے مین ہیرو سے بھی زیادہ سب لوگ زہیب کے فین ہو جائیں گے۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ ایک نارمل لڑکی بھی اس طرح کے گھٹن زدہ ماحول میں بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہے، اور جہاں تک علیزے کی بات ہے تو واقعی ہی اس طرح کی لڑکیوں کو پتہ نہیں اٹھتے بیٹھتے ساس نندوں سے کس کس طرح کے تانے سننے کو ملتے ہوں گے، اور پھر سوتیلی ماں بھی ہے جو فیصلہ کر چکی ہے کہ علیزے کا گھر برباد کر کے ہی رہے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ زہیب کہاں تک علیزے کا ساتھ دیتا ہے اور کس طرح علیزے کو ان سب سے بچاتا ہے۔ ویسے ناظرین، آپ کو اس ڈرامے میں کس کپل کی سٹوری سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگ رہی ہے؟ باری اور پریشے کی یا پھر زہیب اور علیزے کی؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔